فائنانس کی دنیا میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے. اسمارٹ منی ریومرز پہ موو کرتی ہے. اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی ہسٹری دیکھیں تو 90 سے 94% اوقات میں جب کسی اسٹرانگ بزنس کی لسٹنگ کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پائپ لائن سے گزر رہی ہوتی ہے جسے لوگ رومر سمجھ رہے ہوتے ہیں. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کوریڈورز میں سب سے بڑی ہلچل قسط بازار کی ہے. ہم نے اس ریومر کی تہہ تک جانے کے لیے گہرائی میں جا کر دیکھا تو ایسے ثبوت ملے جو اس آئی پی او کو یقینی بناتے ہیں. سیریز اے فنڈنگ سے لے کر بینک الفلاح کی پارٹنرشپ تک ہر چیز ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اندازہ نہیں لگائیں گے بلکہ انٹلیکچوئل ایویڈنس کے ساتھ بریک ڈاؤن کریں گے کہ کیا یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ پوائنٹ نمبر 15 میں ہم فائنل ورڈکٹ دیں گے جو آپ کے پورٹ فولیو کی قسمت بدل سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 دی 94% پائپ لائن ایویڈنس. دیکھیے اسمارٹ انویسٹرز ہمیشہ بریڈ کرمز یعنی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ آئی پی او کب آنے والا ہے. قسط بازار نے پہلے 2 سالوں میں وہی راستہ اختیار کیا ہے جو ہر بڑا سٹارٹ اپ پبلک ہونے سے پہلے کرتا ہے. انہوں نے اپنا کیپٹل سٹرکچر مضبوط کیا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایکسپیرینسڈ لوگوں کو شامل کیا. جب کوئی کمپنی اتنی تیزی سے اسکیل کرتی ہے تو اسے مزید سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف پبلک مارکیٹ سے مل سکتا ہے. مارکیٹ اینالسٹ کے مطابق ان کی کرنٹ گروتھ ریٹ آئی پی او کے بغیر سسٹین کرنا مشکل ہے. یہ رومرز دراصل انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی تیاری کی نشانی ہوتے ہیں، اس لیے اس پائپ لائن رول کو سمجھنا ہر عام آدمی کے لیے ضروری ہے. انٹلیکچولی آنیسٹ کوشچن ہے، کیا صرف رومر کی بنیاد پر انویسٹ کرنا صحیح ہے؟ تو obviously نہیں، لیکن جب رومرز کے پیچھے سیریز اے فنڈنگ اور بینک کی بیکنگ ہو تو وہ کیلکولیٹڈ رسک بن جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، ایک فائنینشیل اینگل. دی سیریز اے سگنل $3.2 ملین کی پاور. قسط بازار نے جو $3.2 ملین کی سیریز اے فنڈنگ لی وہ صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک ایگزٹ پلان کا آغاز تھا. انڈس ویلی کیپٹل اور گوبی پارٹنرز جیسے وی سیز ہمیشہ 3 سے 5 سال میں اپنا ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں. اس فنڈنگ نے کمپنی کی ویلیویشن کو اس سطح یعنی لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں آئی پی او لاجیکل لگتا ہے. انہوں نے اس رقم کو ٹیکنالوجی اور ٹیم بلڈ اپ میں لگایا ہے تاکہ آڈٹ رپورٹس ٹرانسپیرنٹ ہوں. اتنی بڑی فنڈنگ کے بعد کمپنی پر ریگولیٹری پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ پبلک ہو کر انویسٹرز کو ریٹرن دے. فائنینشیل سٹیٹمنٹ بتاتی ہیں کہ ان کا برن ریٹ اب کنٹرول میں ہے اور پروفیٹیبلٹی قریب ہے. یہ فنڈنگ دراصل آئی پی او کی فاؤنڈیشن سٹون یعنی بنیاد ہے. تو یہاں سوال ہے، کیا فنڈنگ ختم ہونے پر کمپنی ڈوب سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر کمپنی ریونیو جنریٹ نہ کرے تو خطرہ ہوتا ہے، لیکن قسط بازار کا ماڈل کیش فلو پازیٹیو ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 3، ایک فنڈامنٹل اینگل. دی بینک الفلاح ایکویٹی اسٹیک. دیکھیے بینک الفلاح کا قسط بازار میں 7.2% ایکویٹی اسٹیک لینا کوئی عام بات نہیں. جب ایک کمرشل بینک ایکویٹی لیتی ہے تو وہ کمپنی کی بکس کو پوری طرح سکین کرتی ہے. یہ اسٹیک اس بات کی گواہی ہے کہ قسط بازار کا ریکوری ماڈل بینکنگ سٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے. بینک الفلاح نے انہیں نہ صرف پیسہ دیا بلکہ ٹرسٹ بھی دیا جو انویسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے. اس پارٹنرشپ کی وجہ سے قسط بازار کو سستا ڈیٹ مل رہا ہے جو ان کا مارجن بڑھاتا ہے. جب کوئی بینک شیئر ہولڈر ہو تو آئی پی او کی سکسیس کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. یہ الائنس انہیں پاکستان کے دیگر فن ٹیکس سے بہت آگے لے گئی ہے. تو یہاں سوال ہے کہ کیا بینک کا سٹیک ہونے سے مینجمنٹ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بلکہ بینک کی پریزنس مینجمنٹ کو زیادہ ڈسپلنڈ اور پروفیشنل بناتی ہے. یہاں سے چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 4، ایک فنڈامنٹل اینگل کی جانب. شریعہ کمپلائنس اینڈ ایس ای سی پی اپروول. یہ قسط بازار نے پہلا بی این پی ایل پلیٹ فارم بن کر دکھایا جو ایس ای سی پی سے شریعہ کمپلائنٹ سرٹیفائڈ ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں 90% سے زیادہ لوگ سود یعنی انٹرسٹ سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے. اس سرٹیفیکیشن کی وجہ سے پی ایس ایکس کے KMI 30 یعنی اسلامک انڈیکس میں ان کا شامل ہونا آسان ہو جائے گا. اسلامک انویسٹمنٹ فنڈز اب اس آئی پی او میں دل کھول کر پیسہ لگا سکیں گے.
یہ کمپلائنس انہیں ایک بہت بڑی ایتھیکل مارکیٹ ایکسس دیتی ہے جو کنونشنل بینکس کے پاس نہیں. انہوں نے اپنے ایگریمنٹس کو مرابحہ اور مسومہ کے اصولوں پر ڈھالا ہے. اس ٹیکنیکل پوائنٹ نے انہیں ویلیویشن کو مزید پریمیم بنا دیا ہے. تو یہاں سوال ہے کہ کیا شریعہ کمپلائنس صرف ایک مارکیٹنگ سٹنٹ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں. ایس سی سی بی کی آڈٹ اور شریعہ بورڈ کی سپرویژن اسے ایک لیگل اور مذہبی حقیقت بناتی ہے. پوائنٹ نمبر 5. جیوگرافک ایکسپینشن بریڈ کرمز اے فنڈامنٹل اینگل. قسط بازار اب صرف کراچی تک محدود نہیں رہا بلکہ ملتان، سکھر، فیصل آباد تک پھیل چکا ہے. جب کوئی کمپنی آئی پی او کی تیاری کرتی ہے تو وہ اپنا فٹ پرنٹ بڑھاتی ہے تاکہ انویسٹرز کو سکیل دکھایا جا سکے. انہوں نے چھوٹے قصبات میں بھی آؤٹ لیٹس کھولے ہیں جہاں بینک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایکسپینشن دکھاتی ہے کہ ان کا ریکوری ماڈل ڈفرینٹ ڈیموگرافکس میں کام کرتا ہے. ہر نیا شہر ان کے ریونیو سٹریم میں اضافہ کر رہا ہے. ان کی گراؤنڈ فورس اب ہزاروں کی تعداد میں پھیل چکی ہے جو ریکوری اور ویریفیکیشن کرتی ہے. اس جیوگرافک ڈائیورسٹی کی وجہ سے رسک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں سوال ہے کہ کیا اتنی تیزی سے ایکسپینشن کرنے سے خرچے یعنی ایکسپینسز نہیں بڑھتے؟ تو جواب ہے کہ آبویسلی بڑھتے ہیں، لیکن سکیل بڑھنے سے یونٹ اکنامکس بہتر ہوتی ہے جس سے لانگ ٹرم پروفٹ بڑھتا ہے. پوائنٹ نمبر 6. دا بجاج فائنانس کمپیرزن. عاطف عوان نے قسط بازار کو پاکستان کا بجاج فائنانس کہا ہے، جو ایک بہت بڑا کلیم ہے. انڈیا میں بجاج فائنانس نے ریٹیل کریڈٹ کی دنیا بدل دی ہے اور ان کا شیئر پرائس ہزاروں گنا بڑھا ہے. قسط بازار وہی ماڈل فالو کر رہا ہے، اسمال ٹکٹ لونز فار ڈیلی نیسیسٹیز. وہ لوگ جن کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے ان کے لیے قسط بازار ہی بینک ہے. انہوں نے کنزیومر بیہیویئر کو انالائز کر کے اپنے پروڈکٹس ڈیزائن کیے ہیں. اگر یہ بجاج فائنانس کی طرح کامیاب ہوتے ہیں تو ارلی انویسٹرز کی ویلتھ کئی گنا بڑھ سکتی ہے. یہ کمپیریزن ان کے آئی پی او کی مارکیٹنگ کا سب سے بڑا مضبوط پلر ہے. لیکن یہاں سوال ہے کہ کیا پاکستان کی اکانومی انڈیا جیسی گروتھ دے سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے مارکیٹ کا سائز مختلف ہو سکتا ہے لیکن ان میٹ ڈیمانڈ پاکستان میں انڈیا سے بھی زیادہ ہے. پوائنٹ نمبر 7. ویلیویشن اینڈ پرائسنگ اسٹریٹجی اے ٹیکنیکل اینگل. آئی پی او کے وقت پرائسنگ ہی سب کچھ ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو پروفٹ ہوگا یا نہیں. ایکسپیکٹیشن ہے کہ قسط بازار اپنی پرائسنگ ریٹیل فرینڈلی رکھے گا تاکہ میسو سبسکرپشن مل سکے. ان کا پرائس ٹو بک ریشیو دوسری فن ٹیک کمپنیز کے مقابلے میں کافی اٹریکٹیو ہونے والا ہے. ٹیکنیکل اینالسٹ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کا ایسٹ بیس پہلے 12 مہینوں میں 2 ٹائمز ہوا ہے. اگر لسٹنگ کے وقت مارکیٹ بلش رہی تو شیئر ڈبل ڈیجٹ گرو کر سکتا ہے. پرائسنگ اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے گی کہ انسٹیٹیوشنل اور ریٹیل دونوں کو فائدہ ہو. پرائس ڈسکوری کا عمل بہت ٹرانسپیرنٹ رکھا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ آج شیئرز مہنگی قیمت پر ملیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آئی پی او میں اکثر پرائس ڈسکاؤنٹ پر رکھی جاتی ہے تاکہ لسٹنگ کے بعد گرین ٹریڈنگ شروع ہو. پوائنٹ نمبر 8. مارکیٹ سینٹیمنٹ آف 2026 اے ٹیکنیکل اینگل. 2026 میں مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہمارا کچھ نیگیٹو سٹارٹ ہوا، تھوڑا سا کنسولیڈیشن کی طرف گیا اور پھر گلوبل اینڈ جیو پالیٹکس اینڈ جیوگرافیکل لوکیشن کی ہماری وجہ سے جو مارکیٹ کے ساتھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. انٹرسٹ ریٹس تھوڑے سے بڑھے. قسط بازار کا آئی پی او ایسے وقت میں آ رہا ہے جب لیکوڈیٹی ذرا کم ہے. انویسٹرز نئے اور انوویٹو سیکٹرز ڈھونڈ رہے ہیں اور فن ٹیک سے بہتر کچھ نہیں. سوشل میڈیا اور فائنینشیل سرکلز میں قسط بازار کا بز پہلے کسی بھی آئی پی او سے زیادہ ہے. اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کی وجہ سے اوور سبسکرپشن کے چانسز 5 to 10 ٹائمز تک ہیں. مارکیٹ اس وقت ٹیکنالوجی گروتھ کو ویلکم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. تو سوال ہے کہ کیا مارکیٹ سینٹیمنٹ راتوں رات بدل سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی بالکل. سیاسی یا اقتصادی تبدیلی سے سینٹیمنٹ بدلتا ہے، اس لیے اسٹاپ لاس اور ریسرچ ہمیشہ ساتھ رکھیں. پوائنٹ نمبر 9. ریونیو مکس اینڈ ڈائیورسفیکیشن اے فائنینشیل اینگل. قسط بازار صرف ایک پروڈکٹ پر گزارا نہیں کر رہا بلکہ ان کا ریونیو مکس بہت ڈائیورسفائڈ ہے. یہ موبائل سے لے کر سولر پینلز اور بائکس تک ہر چیز پر منافع کما رہے ہیں.
ان کا سروس فی اور لیٹ پیمنٹ کا اسٹرکچر ان کے مارجن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. فائنینشیل ڈیٹا دکھاتا ہے کہ ان کا ریپیٹ کسٹمر بہت ہائی ہے، یعنی لوگ بار بار ان سے سامان لیتے ہیں. اس ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے اگر ایک سیکٹر، مثال کے طور پہ موبائل، سلو ہو تو دوسرا سیکٹر، مثال کے طور پہ سولر، کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ان کا ریونیو ماڈل ریزیلینٹ ہے جو معاشی اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکتا ہے. بیلنس شیٹ پر مسلسل نئے ایسٹس کا اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں سوال ہے کہ کیا لوگ واقعی وقت پر اقساط یعنی انسٹالمنٹس دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں. ان کا ڈیٹا ڈریون ویریفیکیشن پروسیس ڈیفالٹ ریٹ کو 5% سے نیچے رکھتا ہے. پوائنٹ نمبر 10، مینجمنٹ انٹلیکچوئل ڈیپتھ، اے فنڈامنٹل اینگل. عارف لکھانی اور ان کی کور ٹیم صرف بزنس مین نہیں بلکہ ویژنریز ہیں. انہوں نے ٹیکنالوجی کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، جو کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. مینجمنٹ نے مسلسل ایس سی سی پی اور بینکس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، جو ان کی کریڈیبلٹی بڑھاتا ہے. ان کا فوکس صرف سیلز پر نہیں بلکہ سسٹینیبل گروتھ پر ہے. جب مینجبل انٹلیکچوئل ہوتی ہے تو وہ مشکل وقت میں کمپنی کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. انویسٹرز ہمیشہ مینجمنٹ پر بیٹ لگاتے ہیں، یعنی جاکی پر، اور کمپنی پر نہیں. قسط بازار کی لیڈرشپ نے اب تک ہر مشکل ٹارگٹ اچیو کیا ہے. لیکن سوال ہے کہ کیا مینجمنٹ آئی پی او کے بعد شیئرز بیچ کر نکل جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے اکثر لاک ان پیریڈز ہوتے ہیں جو مینجمنٹ کو شیئرز بیچنے سے روکتے ہیں تاکہ انویسٹر کا ٹرسٹ قائم رہے. پوائنٹ نمبر 11، دی انسٹالمنٹ کلچر ریالٹی، اے فنڈامنٹل اینگل. دیکھیے، پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں سے مشکل سے 1% کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. یہ کریڈٹ گیپ ہی قسط بازار کی اصلی کامیابی کا راز ہے. لوگ اب مہنگائی کے دور میں نقد چیز خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے. انسٹالمنٹس پر چیز لینا اب ایک نیسیسٹی بن گیا ہے، لگژری نہیں. قسط بازار نے اس کلچر کو ڈیجیٹائز کر کے عام آدمی کے لیے آسان بنا دیا ہے. یہ ماڈل کبھی پرانا نہیں ہوگا کیونکہ انسانی ضروریات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں. جتنا بڑا کریڈٹ گیپ ہوگا، قسط بازار کی گروتھ اتنی ہی تیزی سے ہوگی. لیکن سوال ہے کہ کیا بینک اس ماڈل کو کاپی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بینکس کا سیٹ اپ بہت ریجڈ ہوتا ہے، جب قسط بازار ایجائل اور فاسٹ ہے، جو ان کا ایج ہے. پوائنٹ نمبر 12، فائنینشیل اینگل، آپریٹنگ لیوریج اینڈ گروتھ. دیکھیے، آپریٹنگ لیوریج کا مطلب ہے کہ جب سیلز بڑھتی ہیں تو خرچے اس نسبت سے نہیں بڑھتے. قسط بازار نے اپنی ٹیکنالوجی پر انویسٹمنٹ کر لی ہے، اب ہر نیا کسٹمر ان کا مارجن بڑھائے گا. ان کی موبائل ایپ اور اے آئی الگوریدم ویریفیکیشن کا کام منٹس میں کر دیتے ہیں. فائنینشیل پروجیکشنز بتاتی ہیں کہ اگلے 3 سالوں میں ان کا پروفٹ ایکسپوننشلی بڑھ سکتا ہے. کمپنی کا فوکس فکس کاسٹ کو کم سے کم رکھنا ہے. جب آپریٹنگ لیوریج جنریٹ ہوتا ہے تو شیئرز کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک کلاسک اسکیلیبل بزنس کی مثال ہے. لیکن سوال ہے کہ کیا ٹیکنالوجی پرانی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹیکنالوجی ہمیشہ ایوالو ہوتی ہے، اور قسط بازار نے اپنے ٹیک سٹیک کو فیوچر ریڈی رکھا ہے. پوائنٹ نمبر 13، رسکس، دی ایلیفنٹ ان دا روم، اے فنڈامنٹل اینگل. دیکھیے، ہر انویسٹمنٹ میں رسک ہوتے ہیں اور قسط بازار بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. سب سے بڑا رسک ملک کی انفلیشن ہے، جو لوگوں کی قوت خرید، بائنگ پاور، کم کر سکتی ہے. اگر انٹرسٹ ریٹس اور بڑھے تو ان کا کاسٹ آف کیپٹل بڑھ جائے گا. کمپٹیشن کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. اگر کوئی بڑا انٹرنیشنل پلیئر مارکیٹ میں آ جائے، ریگولیٹری چینجز بھی ان کے ماڈل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. ان رسک کو سمجھنا اور مانیٹر کرنا ہر انویسٹر کی ذمہ داری ہے. ڈائیورسیفیکیشن ہی ان رسک سے بچنے کا واحد راستہ ہے. تو یہاں سوال ہے کہ کیا رسک کی وجہ سے انویسٹمنٹ چھوڑ دینی چاہیے؟ تو میرا تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ رسک ٹو ریوارڈ ریشیو دیکھنا چاہیے، جو اس کیس میں ریوارڈ کی طرف زیادہ جھکتا ہے. پوائنٹ نمبر 14، فائنینشیل اینگل، ایسٹ کوالٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. قسط بازار کی بیلنس شیٹ کی ٹرانسپیرنسی ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. انہوں نے ہر کوارٹر میں اپنے ڈیفالٹس اور ریکوریز کا ڈیٹا شیئر کیا ہے. بینکس کے ساتھ پارٹنرشپ کی وجہ سے ان کا آڈٹ کافی سخت ہوتا ہے، جو فراڈ کے چانسز کم کرتا ہے. ایسٹ کوالٹی اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ فزیکل ایسٹس، فریجز، موبائل فونز کو کولیٹرل کے طور پر دیکھتے ہیں. اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو ان کے پاس ریکوری کا میکانزم موجود ہے.
فائنینشیل ہیلتھ کے لحاظ سے کمپنی بہت لین اور ایفیشنٹ نظر آتی ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا ریکوری آفیسرز کی وجہ سے کوئی لیگل ایشو ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قسط بازار کا ریکوری پروسیس SECP کے قوانین اور ایتھیکل گائیڈ لائنز کے مطابق ہے۔ آخری اینگل، ٹیکنیکل اینگل، فائنل ورڈکٹ، دی 100 ٹائم پوٹینشیل۔ دیکھیے، تمام حقائق اور بریڈ کرمز کو دیکھنے کے بعد قسط بازار کا IPO 2026 کا سب سے بڑا ایونٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم ویلتھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹاک آپ کی واچ لسٹ کے ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ 94% پائپ لائن رول بتاتا ہے کہ لسٹنگ قریب ہے، اور بینک الفلاح کا سٹیک اسے سیف بیٹ بناتا ہے۔ IPO میں اپلائی کرنا اور لسٹنگ گینز کے بعد ہولڈنگ برقرار رکھنا ایک عقلمند اسٹریٹجی ہوگی۔ یہ پاکستان کی فنٹیک ریولیوشن کا حصہ بننے کا بہترین موقع ہے۔ اپنی ریسرچ ضروری کریں، لیکن اس اپرچونٹی کو اگنور کرنا مشکل ہے۔ آپ سے آخری سوال، کیا مجھے اپنے سارے پیسے اس میں لگا دینے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ اپنے پورٹ فولیو کا صرف ایک مخصوص حصہ، یعنی 10 to 15% ہی IPOs میں لگائیں تاکہ رسک مینیج رہے۔ Until next time, take care. اللہ حافظ. Happy trading.